حال ہی میں سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرنل رپورٹ لیک ہو گئی۔ اس لیک رپورٹ کے مطابق سندھ سے 2022 سے 24 کے درمیان تقریباً 4000 ٹن گندم چوری ہو گئی۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ 4000 ٹن گندم چوری کیسے کی جاتی ہے، اس کو مختلف مقامات تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس میں اسمگلنگ کا ایلیمنٹ کتنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملہ کیسے طے پاتا ہے۔ اسی بات کی جانچ کرنے کے لیے میں نے حیدرآباد کا رخ کیا، جہاں گندم کے سرکاری اور پرائیویٹ گودام بھی موجود ہیں۔ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے بتایا کہ 4000 ٹن گندم تقریباً 3,79,000 بوریاں بنتی ہیں، جس کو یکجا کرنے کے لیے ایسے کئی گوداموں کی ضرورت پڑے گی۔ حیدرآباد کا نام اس رپورٹ میں ان 4 شہروں کی فہرست میں شامل ہے جہاں 2022 سے لے کر 2023 تک گندم کی شدید کمی رپورٹ ہوئی۔ ان علاقوں میں شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ اب جب ادارے نے انکوائری کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ چوری ادارے کے اندر سے ہی ہوئی تھی۔ حیدرآباد کے اس گودام میں میری ملاقات چکی کے مالک سے ہوئی، جنہوں نے بتایا کہ چوری ہونے والی گندم سے انہیں خاصا نقصان ہوتا ہے۔ اگر جب گندم کی شارٹیج جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جب گندم بالکل ہی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو ہم پھر اپنی فیکٹری کو، جو ہماری روز کی تقریباً 150 سے 200 بوری 100 کلو والی ہم گندم کی جو گرائنڈنگ کرتے ہیں، اس کو ہم کیپیسٹی پہ لے آتے ہیں 50 بوری 40 بوری 60 بوری جتنی مارکیٹ میں گندم اویلیبل ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ متشدد قسم کی متاثر ہوتی ہے اور آٹے کے ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بات کریں اس لیک ہونے والی رپورٹ کی، تو سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ گندم نہ صرف چوری کی گئی بلکہ اسے خراب ظاہر کر کے مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچا بھی گیا۔ اگر یہ رپورٹ تیار ہو گئی ہے تو کیا اس پر اب تک کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ صوبائی فوڈ منسٹر جام خان شوروں سے میں نے یہی سوال پوچھا۔ اسسمنٹ کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے ہمارے پاس، کتنی ڈیمیج ہوئی ہے، کتنا ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے گندم غائب کی ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ ان کمیٹیز میں سے پہلے تو رپورٹ آنی ہے ڈیمیج اسسمنٹ کمیٹی کی، جو فزیکل اس کی رپورٹ ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں، جس کا میں سمجھ رہا ہوں آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ رپورٹ کوئی انسائنڈ کسی کو کے پاس ہے، لیکن سائنڈ کاپی ابھی تک ڈپارٹمنٹ کنسرن CMIT نے جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے نہیں بھیجی۔ اگر وہ جیسے ہی ملے گی، اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی، کنکلوژن ہوگا، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایکشن لیں گے۔ جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے 8 اپریل کو جاری ہونے والے ایک لیٹر میں اسمگلنگ اور خراب گندم مارکیٹ میں بیچنے کے الزام میں ملوث 12 صوبائی افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کچھ سوالوں کے جواب جان لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے کہ اتنی بڑی تعداد میں گندم کب اور کہاں سے چوری کی گئی اور اسے مارکیٹ میں کس طرح سے بیچا گیا۔ جب یہی سوال سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران سے پوچھا تو ان میں سے 2 نے اپنا نام اور عہدہ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ سندھ محکمہ خوراک کے افسر نے بتایا کہ گندم کو ان گوداموں سے نکالنے کے لیے ادارے کے افسران نے 2022 میں آنے والے سیلاب کا بہانہ بنایا اور گندم کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے جھوٹے بہانے سے لے گئے۔ ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے گندم کی بوری کو بجری کی بوری ثابت کیا گیا، جس کے لیے انہی گندم کی بوریوں میں اوپر سے مٹی اور بجری ڈالی گئی۔ افسر نے بتایا کہ ان میں سے کچھ بوریاں پرائیویٹ گوداموں میں پہنچائی گئیں، جہاں یہ 2 سال تک پڑی رہیں، جبکہ دیگر بوریوں کو 2 سال بعد بجری کی ملاوٹ سمیت مارکیٹ میں بیچ دیا گیا۔ اسی بات کی تصدیق سندھ محکمہ خوراک کے ایک اور افسر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان 3 لاکھ بوریوں میں سے بیچی جانے والی گندم جانوروں اور انسانوں کے کھانے کے لائق بھی نہیں تھی۔ سندھ محکمہ خوراک سے جڑے افسران ہوں یا کراچی کے کاروباری حلقے سے جڑے افراد، سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سندھ سے چوری ہونے والی گندم بلوچستان کے راستے افغانستان بھی پہنچائی گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق بلوچستان کے علاقے چمن میں موجود ایک افسر نے بھی کی اور بتایا کہ پچھلے 1.5 سال میں سندھ کے مختلف گوداموں سے کراچی پہنچنے والی گندم لیاری کے راستے بلوچستان اور پھر وہاں سے افغانستان پہنچائی گئی ہے۔ اب گندم کو چوری ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ مل مالکان کہتے ہیں کہ حکومت سندھ ہر سال گندم کی خریداری کا ہدف 14 لاکھ رکھتی ہے، لیکن آخرکار تقریباً 8 یا 9 لاکھ تک ہی پروڈیوس کر پاتی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک جام خان شوروں نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاک افغان سرحد سے ہونے والی اسمگلنگ کا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کا ڈائلاما یہ ہے کہ ہمارے پورنگ بارڈرز ہیں،
वो खाली गंदम के हवाले से नहीं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमारी इकोनॉमी को नुकसान दे रहे हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलेगा कि ये गंदम स्मगल हो रही है और ये जा रही है, तो फिर हम इंट्रा प्रोविंशियल बैन लगा देंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले से ही गंदम का हर दूसरे साल मसला पैदा होता है, वहां मिल मालिकान का कहना है कि गंदम की चोरी जैसे वाकयात को रोकना एक अशद ज़रूरत है।